أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المؤيد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. والصلاة والسلام على أخي وابن أمي ووارث علم الأولين والآخرين، أسد الله الغالب غالب على كل غالب، مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بولايات علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بمصائب الحسين، والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. صلوات محمد وعلى مجلس کی قبولیت کے لیے باغ بلند صلوات. برادران گرامی قدر، میری دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. با الہ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت و جلالت کا، با الہ تجھے واسطہ شہدائے کربلا کی شہادتوں کا، حاضرین کی جو دلی حاجات و خواہشات و آرزویں ہیں ان کو پورا فرما. با الہ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا، جو لوگ بھی یہاں پہ دامیں درمیں سخنے شرکت کرتے ہیں، صف اعضا بچاتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، نواخوانی کرتے ہیں، جس حساب سے بھی یہاں پہ شرکت کرتے ہیں، با الہ ان کی توفیقات کو اضافہ فرما. اور بالخاص جنہوں نے آج نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، محترم سید مداح حسین شاہ صاحب، محترم سید شفقت حسین شاہ صاحب، محترم سید تنویر حسین شاہ صاحب، با الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور سبیل کا اہتمام کیا ہے جواد رضا صاحب، با الہ تجھے واسطہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت کا، ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ان کی دلی حاجات کو پورا فرما، ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما. برادران گرامی قدر، میری دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام کے مرحومین کو، جن کے مرحومین اس دنیا سے والدین مرحومین ہیں، با الہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. اور جن کے والدین زندہ ہیں، با الہ تجھے واسطہ شہدائے کربلا کی شہادتوں کا، اور بالخاص ہمارے برادر سید کاظم سجاد مشہدی صاحب، با الہ ان کے والدین کو صحت کامل و عاجل عطا فرما. برادران گرامی کا میری دعا ہے پروردگار عالم
ہم تمام کے جو لواحقین ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں، اور بالاخص قمر شہزاد صاحب بیمار ہیں، بالا تجھے واسطہ چاہتا معصوموں کی عزت و عظمت و جلالت کا، انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما، اور دوسرے جتنے لوگ دلوں میں حاجات اور خواہشات رکھتے ہیں، بالا ان کی دلی حاجات اور خواہشات کو پورا فرما۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعجیل کے لیے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ برادران گرامی قدر، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، میرے آقا امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، آپ نے وقت دیا، یہاں تشریف لائے، یقیناً آپ کی عبادت ہے، اور یہ جو ایام ہیں، یہ جو لیالی ہیں، یہ جو وقت ہے ہمارا، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس میں ہم نے درس قرآن لینا ہے، فضائل، مصائب اور ان کے فرمودات لینے ہیں۔ برادران گرامی قدر، ہر پڑھنے والے کا دل ہوتا ہے کہ وہ آسن انداز میں پڑھے۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ نے دامن عفو میں جگہ دی، سنے، میری حوصلہ افزائی کی، بہت سارے لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میں فردن تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برادران گرامی قدر، یہ جو عشرہ ہے، یہ عشرہ امام حسین علیہ السلام کا عشرہ در حقیقت میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں قربانی دی، وہ احیاء دین کے لیے تھی، وہ احیاء شریعت کے لیے تھی۔ میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے ایک اشعار پڑھے ہیں، میرا دل چاہتا ہے فضائل میں جانے سے پہلے وہ اشعار آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کروں۔ میرے آقا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی۔ حسین کی اقدس مقدس طاہر زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی۔ اگر میرے نانے کا دین، اگر میرے نانے کی شریعت، اگر میرے نانے کا کلمہ، اگر میرے نانے کا قرآن، اگر میرے نانے کی وہ تبلیغ جو میرے نانا مصطفیٰ نے کی، ان کان دین و محمد، اگر محمد کا دین باقی نہیں آ سکتا میری شہادت کے بغیر، تو حسین نے کہا ہے تلواروں حسین پر ٹوٹ پڑو۔ حسین کا جانا کر مدینہ سے نکلنا چاہتا ہے آغاز میں، فضائل کے آغاز میں آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کروں۔ میرے آقا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما خرجت طلب اصلاح امت جدی۔ میرے آقا حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے تا قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے بتلایا کہ حسین دولت کے لیے نہیں جا رہا، سنیے گا میری طرف رہے گا، حسین نے کہا میں دولت کے لیے نہیں جا رہا، میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا، مجھے کوئی اور غرض نہیں ہے۔ میرے آقا حسین نے خود مقصد بیان کیا، کیا انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، کہ میں جا رہا ہوں، اور حسین اکیلے نہیں جا رہے تھے، حسین کے ساتھ بیٹیاں بھی تھی، حسین کے ساتھ بہنیں بھی تھی، حسین کے ساتھ اگر آپ سے کوئی صاحب حسین اتنی مشہور
تو شروع ہوئی وہ تو شروع ہوا کہاں سے کوئی ابو پکڑے ہوئے سامنے بیت اللہ ہے، بلندی پہ کھڑے ہیں پیغمبر اسلام، شہر مکہ نیچے ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے جو پہلا اعلان کیا ہے نا اپنی رسالت کا، وہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، یہی کا اقرار کرو، اسے وحدہ لا شریک مانو، عبادت اسی کے لیے، اطاعت اسی کے لیے، کائنات کی ہر شے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ پہلا جو اعلان ہوا نا، یہ اعلان یاد ہونا چاہیے، کیا اعلان ہوا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، اور اس لا الہ الا اللہ کے پورے ایک جملے میں جو آخری لفظ ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا وسیع مضمون ہے، تفلحوا، کہ تمہاری فلاح اسی میں ہے، تمہاری نجات اسی میں ہے، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، تمہاری سکسیس اسی میں ہے۔ کس میں؟ لا الہ الا اللہ میں۔ تو برادران گرامی قدر، یہ دو کلمے، ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ۔ پیغمبر اسلام نے مکہ میں جو تبلیغ کی ہے وہ لا الہ کی تھی۔ یہ آنے والے فرائض کے جملوں کا میں مقدمہ باندھ رہا ہوں تاکہ فرائض آپ کو سمجھ آ سکے۔ کیا کہ پیغمبر اسلام نے یہ دو جملے ہیں، ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ۔ لا الہ کا تھا، پیغمبر اسلام نے جب یہ کہا نا کہ لا الہ الا اللہ کو، لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی معبود نہیں۔ اور یہ پیغام حسینی دے رہا ہوں، ابھی مقدمے میں آپ نے سنا نا کہ میرے آقا حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دی۔ برادران گرامی قدر، یہ جو آغاز ہے نا، یہ پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، دوسرا جملہ ہے لا الہ، کہ کوئی بات نہ کوئی معبود ہے، یعنی جو بت ہے، یعنی کسی عبادت نہیں، کسی کے سامنے سجدہ نہیں، الا اللہ، مگر اللہ کے لیے، مگر اللہ کے سامنے سر سجدہ میں رکھو۔ کیوں؟ یہی کلمہ تھا۔ ویسے جب پیغمبر اسلام نے اعلان کیا تو کفار مشرکین آئے پیغمبر اسلام کے سامنے اور بڑے روب سے آئے، بڑے دبدبے سے آئے، بڑی اپنی ایک جلال کے ساتھ آئے، آ کر کہا کہ اے محمد تم اپنے خدا کا پرچار کرو۔ یہ جملہ تاریخ کی کہہ رہا ہوں، اپنے خدا کا پرچار کرو، لیکن ہمارے خداؤں کو برا مت کرو۔ یہ جو ہمارے خداؤں کو برا مت کرو، وہ اللہ کہو، لا تو مسا تو ان کی پورا نام ہے، تو شریعت کریں گے کس بتوں کا پوجا اس لیے پوجا کرتے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے خدا کا، ہمارے خدا کو برا مت کہو، اپنا خدا بنا لو، 360 ہمارے ہیں، ایک آپ کا بھی آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ انہیں کوئی اور خدا کے آنے سے کوئی انہیں تکلیف نہیں تھی، تکلیف تھی لا الہ سے۔ اب یہی جملہ میں کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے برادران گرامی قدر جب واقع کربلا ہو رہا تھا تو الا اللہ تو تھا، مسجد میں آذانیں آ رہی تھی، لوگ مسلمان تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن لا الہ نہیں تھا، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کہا، وزن شعری کی وجہ سے اس نے پورا کلمہ نہیں، کہ وزن شعری مکمل نہیں ہوتا تھا اس لیے انہوں نے پورا کلمہ نہیں لکھا، نہیں، بلکہ وہ جانتے تھے، وہ عام انسان نہیں تھے، علامہ تھے۔ انہوں نے کہا آکے از خونش برید لا الہ،
آنکھیں زیر توئے تیغ گوید لا الہ، وہ جس کے خون سے لا الہ لکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جس کے سجدے سے لا الہ کی بنیاد پڑی، اس لیے میرے آقا حسین چلے۔ اور پیغمبر اسلام نے بھی یہی کہا تھا نا، الحسین منی وانا من الحسین۔ جو کردار رسول کا تھا وہی کردار حسین کا تھا۔ جو کلمہ پیغمبر اسلام نے فرعون کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر کوئی ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہا، وہی کلمہ اسی کلمے کے لیے میرے آقا حسین نے کربلا میں قربانی دی۔ کیوں؟ اس لیے پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے الحسین منی وانا من الحسین۔ پیغمبر اسلام یہ مطلب کوئی نانا بھی نواسے سے ہوتا ہے؟ میں اس تشریحات نہیں جاتا، بچپن سے فضائل سنتے آیا ہے، میں ایک مقصد بیان کرنے لگا ہوں۔ برادرانی گرامی کا کوئی نانا بھی کسی نواسے سے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ در حقیقت حسین کے لیے یہ جملہ کہنا پیغمبر علیہ السلام کا کہ ان انا من الحسین، الحسین منی، حسین مجھ سے، یہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن انا من الحسین یہ سمجھ نہیں آتا۔ پیغمبر اسلام بتلانا چاہ رہے تھے کہ اب سے حسین کی ولادت سے 61 ہجری تک الحسین منی ہے۔ میرے آقا حسین، میرے آقا پیغمبر اسلام مقصد بیان کر رہے تھے، اور 61 ہجری کے بعد تا قیامت تک انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے ہوں کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اسلام بتلا رہے تھے میری نبوت کو بقا ملے گی حسین کی وجہ سے، میری شریعت کو بقا ملے گی حسین کی وجہ سے، میرے دین کو بقا ملے گی حسین کی وجہ سے، میرے کلمہ کو بقا ملے گی حسین کی وجہ سے، اللہ کی وحدانیت کو بقا ملے گی حسین کی وجہ سے۔ توجہ ہے نا برادران گرامی کا؟ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کیا تو جو کفار و مشرکین تھے وہ سامنے آئے اور بڑے رعب کے ساتھ آئے، کہا کہ اپنے خدا کا پرچار کرو لیکن ہمارے خداؤں کو برا مت کہو۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں یہ کلمہ کہتا رہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ازل ہے، آپ کے بت ہیں، وہ اللہ ہے، وہ معبود حقیقی ہے، اس نے آپ کو خلق کیا۔ تو اب وہ اکیلے نہیں آئے، دوسری مرتبہ بھی پیغمبر اسلام کے پاس آئے۔ کفار مشرکین اعلان نبوت کے فوراً بعد پیغمبر اسلام کے پاس دوسری مرتبہ آئے۔ کب؟ دوسری مرتبہ آئے لیکن اکیلے نہیں آئے، آئے اس کے پاس جو کلید بردار خانہ کعبہ تھا، جو رئیس مکہ تھا، جو محسن اسلام تھا، جو بانی اسلام تھا، جو مصطفیٰ کا محافظ تھا، اس کے پاس آئے اور آ کر ایک مرتبہ کہا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ یہ ہمارے خداؤں کو، یعنی لا الہ نہ کہے، الا اللہ کہے، ہمارے خداؤں کو برا مت کہے۔ اب حضرت جناب ابو طالب نے کہا آؤ ہم میرے ساتھ چلو۔ جناب ابو طالب لے کر چلے ان کو، کہا بیت اللہ میں پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی بیت اللہ میں آئے، پیچھے پیچھے کفار و مشرکین ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے طاقتور، اپنی طور پر بڑا گھمنڈ تھا ان کو، ابو طالب کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، ابو طالب جناب حضرت ابو طالب آگے چلتے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام کے سامنے پہنچے اور ایک جملہ کا جو تاریخ میں موجود ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا محمد، یہ کافر کہتے ہیں، یہ مشرک کہتے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو۔ جناب ابو طالب نے آغاز میں بتلا دیا کہ کافر اور ہے ابو طالب۔ بوال بلند صلوات۔ اب جب یہ کہا نا کہ یہ کافر کہتے ہیں، یہ مشرک کہتے ہیں، تو مصطفیٰ نے جو جملے کہا میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہوں گا، جیسے یہ جملے کہے تو ایک جملہ اور کہا، میں کہنا چاہتا ہوں، متوجہ ہے تو پیغمبر اسلام نے کہا اگر
یہ سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں. تمام ملت اسلامیہ کے جتنے علماء ہیں انہوں نے یہ جملہ لکھے ہیں. اگر سورج میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، چاند میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہوں گا. اللہ کو اپنے حبیب کے یہ جملے اتنے پسند آئے، کہا میرے حبیب یہی تو ہاتھ اٹھائے گا ڈوبتا سورج پلٹا دوں گا، یہی تو ہاتھ اٹھائے گا چاند کے دو ٹکڑے کر دوں گا. بعد بلند صلوات. اب حضرت ابو طالب نے شان مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا اے بیٹا محمد، جب تک میں ابو طالب کے خون کا آخری قطرہ موجود ہے تب تک تو اپنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر، اللہ کی توحید کا اعلان کر. اللہ کو حضرت جناب ابو طالب کا شان مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھ کے کہنا یہ جملے اتنے پسند ہے کہ ابو طالب یہی شان ہوگا، کسی شانے پہ سوار ہو کے تیرا بیٹا ان کے پتوں کو بہت بلند صلوات. ایک مل کر بہت بلند صلوات. اللہ اور کردار ہے جناب ابو طالب. اس لیے کسی شاعر نے کیا کہا کہ جب بھی کیا اسلام کی تاریخ کا آغاز، تاریخ پکاری ابو طالب ابو طالب ابو طالب. پھر کہوں اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب. اور اس میں ایک جملہ آیا ہے طالب اور مطلوب. طالب کا مقصد ہوتا ہے محبت کرنے والا، طلب کرنے والا. مطلوب کا مقصد ہوتا ہے محبوب. اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، اللہ کے مطلوب کے طالب ابو طالب. جب بھی کیا اسلام کی تاریخ کا آغاز، تاریخ پکاری ابو طالب ابو طالب ابو طالب. نعرہ حیدر. توجہ ہے نا برادران گرامی کا. اس لیے اسلام کی تاریخ اگر پڑھنی ہے تو کردار ابو طالب کو دیکھیے کہ کیا کمال ہے میرے آقا حضرت ابو طالب کا کردار. اور جب حضرت جناب ابو طالب کو کہا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. آغاز اسلام پڑھ رہا ہوں، آغاز اسلام پڑھ رہا ہوں تاکہ آنے والی مدارس میں آپ کو لطف آئے. برادران گرامی کا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. سوشل بائیکاٹ ہوا، مسلمان گئے شاب ابی طالب میں اور جو کافر تھے وہ رہے مکہ میں. سوشل بائیکاٹ ہوا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے ساتھ ذرا بولیے گا کہ شاب ابی طالب میں تھے کون؟ مکہ میں رہ گئے کافر. شاب ابی طالب میں تھے کون؟ شاب ابی طالب میں سوائے خاندان ابو طالب کے اور کوئی تھا ہی نہیں. توجہ نسلات پر محمد والے محمد. حضرت جناب ابو طالب. اور جب شاب ابی طالب 3 سال تک رہے اور ایک معاہدہ لکھا گیا، خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا گیا. تاریخ سنیے ذرا فضائل کے انداز میں. برادران گرامی کا وہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا گیا. اب حضرت ابو طالب کو جب کبھی یہ خطرہ محسوس ہوتا کہ ہو سکتا ہے کفار و مشرکین مکہ شب خون مارے اور پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، جب انہیں شک محسوس ہوتا نا تو وہ مصطفیٰ کو اپنے بستر سے اٹھا لیتے، وہاں پر علی کو سلا دیتے. حضرت جناب ابو طالب کے اور بھی بیٹے تھے، جعفر، طالب، عقیل، لیکن کسی اور بیٹے کو نہیں سلایا. جب بھی سلاتے علی کو سلاتے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابو طالب جانتے تھے کہ معصوم کے مقام پر معصوم ہی آ سکتا ہے. سمجھ ہے نا. اور پھر یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. جب خطرہ ہو نا، جان کا خطرہ ہو نا،
تو भतीजा कुर्बान कर दिया जाता है, बेटा बचा लिया जाता है। मैं सही कह रहा हूं ना, मेरे साथ है ना थोड़ा सा, कि क्या किया जाता है, ये फितरत इंसानी है कि बेटा बचा लिया जाता है, भतीजा कुर्बान कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हजरत अबू तालिब बेटा कुर्बान कर रहे थे, भतीजा बचा रहे थे। दरअसल हजरत अबू तालिब भतीजा नहीं बचा रहे थे, बेटा कुर्बान करके अपना ईमान बचा रहे थे। नारे हैदरी है ना। और मेरे आका हजरत अबू तालिब के क्या फजाइल हैं, क्या कमालात हैं। बस वक्त मुकम्मल हो गया। बिरादरान गिरामी का आज मिल्लत इस्लामिया नाम मुस्तफा को लेती है। नाम मुस्तफा क्या है? हजरत मोहम्मद। बाबा बुलंद सलवात। नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा। अब ये नाम किसने रखा? जो पूरा मुसलमान और ये मुसलमान का मुत्तफिक अलैह ये अकीदा है कि ये जो नाम मोहम्मद था ये पर्दे गैब में मौजूद था, लौहे महफूज पे मौजूद था और रखा गया नाम मोहम्मद। अब मैं पूछता हूं कि नाम या तो रखा अबू तालिब ने या रखा अब्दुल मुत्तलिब ने। ये मान लो कि अबू तालिब या अब्दुल मुत्तलिब वहां से लौहे महफूज को पढ़ रहे थे या जिब्राइल चले रहे थे। बाबा ने बुलंद सलावत। यही वजह है कि जब काफिर और मुशरिक इकट्ठे हो गया है, अब जब इस्लाम तरक्की करने लगा ना तो ये काफिर मुशरिक इकट्ठे होकर आए और एक मर्तबा उन्होंने कहा कि हम आपको रसूल कब मानेंगे जब आप अपना कोई गवाह देंगे। यकूलुल्लज़ीन काफरू लस्त मुरसला। काफिर कहते हैं। और ये यकूल का ये जो कलमा है ना, ये अरबी जबान में हम 20 साल पढ़ा है। यकूल का ये फेल मुजारे है, ये हाल पे भी दलालत करता है, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर पे भी दलालत करता है। यकूलुल्लज़ीन काफरू, ये काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे लस्त मुरसला, कि तू मुरसल नहीं है। अब इनको चाहिए गवाही, तो अल्लाह ने कहा कौन है मेरे हबीब कह दो कफा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कि मेरी गवाही के लिए एक वो अल्लाह काफी है, दूसरा जो कुल्ले किताब का आलिम है वो काफी है। यही वजह है कि मेरे आका अली के मुर्तजा से पूछा गया, या अली आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? मेरे आका अली के मुर्तजा ने कहा, मुझ अली की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैं रसूल की गवाही में उस बादउल्ला शरीफ का शरीक हूं। बाबा ने बुलंद सलावत। अब आपने सुन लिया कि ये यकूल जो है, ये काफ वाव लाम, ये फ्यूचर के ऊपर भी अगर आज रसूलुल्लाह की रिसालत है, और यकीनन है, हर मुसलमान का अकीदा है, तो अगर आज अगर कोई काफिर कहे कि रसूल की रिसालत का गवाह कोई है, आप जैसे मर्जी सुने, मैं तो पढ़ूंगा। अगर आज आपसे कोई सवाल कर रहे कि रसूलुल्लाह की रिसालत का कोई गवाह है, तो सिवाय मज़हब शिया इस्ना अशरिया के किसी के पास रिसालत का गवाह नहीं है। रिसालत का गवाह वो होना चाहिए जो कुल्ले किताब का आलिम हो। हमारे पास कुल्ले किताब का आलिम पर्दे गैब भी मौजूद है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं थका हुआ सलवात नहीं, बाबा ने बुलंद सलावत। अल्लाह बेटा आप भी पढ़ लो, बाबा ने बुलंद सलावत। अल्लाह यही अल्लाह
بس اسی بات پہ آپ کی زحمت تمام کرنی ہے کہ ہمارے سامنے قرآن مجید سے موجود ہے کہ جو ذات منصب الہیہ پہ فیض ہوتی ہے اس کے ماں باپ میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جو میرا عنوان ہے اس عنوان کے زمرے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت مریم اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آئی، ناصریہ شہر میں داخل ہونے والی تھی، سامنے دیکھا ایک مرتبہ بہت بزرگ اور یہودی موجود تھے، بزرگان بوڑھے موجود تھے، سامنے دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے. اور جب وہ دیوار بنا کے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو پورا واقعہ قرآن نے کوٹ کیا ہے. انہوں نے جو حضرت جناب مریم ناصریہ شہر میں داخل ہونا چاہتی ہیں، ہاتھ میں حضرت عیسیٰ ہے، 3 دن کے حضرت عیسیٰ ہے، تو انہوں نے سامنے کھڑے ہو گئے اور جو جملے کا یہ قرآن نے کوٹ کیا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ بد کردار تھا نہ تیری ماں بد کردار تھی، پھر بغیر باپ کا یہ بچہ. جملہ سنیے گا، بے شک نہ بولیے.